اس ولاگ کو دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی اہم خبریں اور اپڈیٹس جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان کی ہیڈ لائنز یعنی شیش سرخیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ سویڈن کی شہریت کے لیے نیا ٹیسٹ لازمی، لیکن ابھی تک وہ تیار کیوں نہیں ہو سکا؟ سویڈن میں سیلفی لیتے وقت احتیاط کریں، اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ جیل بھی جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ پولیس کے نام پہ سویڈن میں ایک خطرناک فراڈ ہو رہا ہے اور لوگوں سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، اور حکومت نے اس حوالے سے جو وارننگ دی ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ سویڈن کے دو بڑے شہروں کے درمیان نئی ریلوے لائنز کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور سرکاری اداروں میں ڈیجیٹل تبدیلی آنے والی ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ شوق سے شہد کھاتے ہیں تو سویڈن میں بہت سے جعلی شہد بھی بک رہے ہیں، تو سویڈن کی مارکیٹس میں اصلی اور نقلی شہد اور اس حوالے سے جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ راؤنڈ اباؤٹ پہ آپ معمولی سی بھی غلطی کریں گے تو آپ کو 2000 کرون کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور سویڈن میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو لنچ کے دوران اگر آپ کو چوٹ آ جائے تو وہ بھی کام کا حادثہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام کی تفصیلات جو ہے وہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اب چلتے ہیں جناب ان خبروں اور اپڈیٹس کی جو تفصیلات کی جانب، اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں سنوکر چیمپئن شپ غزال مہدی نے اپنے نام کی ہے۔ اسٹاک ہوم میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں 19 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، اور اس میں جناب غزال مہدی انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور سویڈن کے وہ چیمپئن بنے۔ ان کی اس کامیابی پر ہم ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سویڈن میں ان کے دوستوں نے بھی غزال مہدی کو اس عظیم کامیابی پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے۔ اور آپ غزال مہدی، آپ کو سویڈن کا سنوکر چیمپئن بننے پر دلی مبارکباد ہے۔ اب جناب ہم چلتے ہیں وہ تمام خبریں جن کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ سویڈن کی جو مستقبل میں شہریت کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے لوگ اپلائی کریں گے، ان کو سویڈن کی شہریت یعنی سویڈن کے معاشرے کے بارے میں، یہاں کی سیاست کے بارے میں، یہاں کی حکومت کے بارے میں ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ تیار نہیں ہوا۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ 17 اگست سے یعنی 17 اگست اس سال یعنی 2026 سے یہ ٹیسٹ مکمل کر لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اپلائی کریں گے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر حکومت نے ٹیسٹ لینا ہی ہے تو ابھی اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے پاس خاصا جو ہے وہ وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس ٹیسٹ کی تیاری کر سکے۔ تو یہاں ان سب لوگوں کے لیے تجویز یہ ہے کہ جنہوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ظاہر انہوں نے اس ٹیسٹ سے گزرنا ہے، تو وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتے رہے سویڈن کی سوسائٹی، معاشرے کے بارے میں، یہاں کی نظام کے بارے میں، حکومت کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میری کتاب وطن ثانوی جو ہے وہ ایک معاون ثابت ہو سکتی ہے، جس میں سویڈن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سیلفی لیتے وقت بہت احتیاط کریں، اور اگر آپ اس احتیاط کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ جیل میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے، اور گرمیوں میں لوگ ظاہر بہت سی تصویریں لیتے ہیں۔ لیکن سویڈن میں کچھ جو جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آپ نہ تصویر لے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کی وہ سیلفی میں نظر آنی چاہیے، جس کو خدت آبجیکٹ کہتے ہیں، کہ یہ ایریا جو ہے یہ پروٹیکشن والا ہے، جیسے فوجی علاقے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، بعض سرکاری عمارتیں ہیں۔ تو کون سی عمارتیں ہیں جن کی آپ تصویر نہیں لے سکتے؟ یہ آپ کو جو یہاں پہ سمبل نظر آئے گا، یہ جو بورڈ نظر آئے گا، یہ جو یلو کلر کا ہے، اس کی آپ تصویر نہیں لے سکتے، نہ وہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں سیلفی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ لیں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور 6 ماہ سے 2 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ قانون بہت سخت ہے، اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں ان کی بالکل تصویر یا سیلفی نہیں لینی چاہیے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پولیس کے نام پہ یہاں پہ ایک بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے۔ لوگوں کو ایک SMS آتا ہے کہ آپ نے ٹریفک کا جرمانہ کیا ہے، اور آپ اس کو فوری طور پہ ادا کریں۔ اگر آپ فوری طور پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو مزید جرمانہ ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ضبط ہو سکتا ہے، آپ کے سفر پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اور اس طرح کا پیغام ایک خاتون کو جو ہے وہ 25 بار آیا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ پولیس کبھی بھی SMS کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے جرمانہ نہیں دیتی۔ تو اگر آپ کو کوئی ای میل آئے، SMS آئے، واٹس ایپ آئے، اس کو بالکل اگنور کریں اور وہ جرمانہ آپ پہ نہ کریں۔
چوتھی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں نئی ریلوے لائنز کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے. حکومت نے لند سے ہیسل ہولم تک 2 نئی ریلوے لائنز جو ہے وہ بچھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان دونوں شہروں کے درمیان اور رستے میں بھی جو باقی سٹیز آئیں گے ان میں لوگوں کو آمد و رفت کی بہتر سہولتیں اور مال برداری یعنی مال کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو سہولت مل سکے. پانچویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کے نظام کو مزید ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. سرکاری ادارے آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکیں گے, آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دینے پڑیں گے, کاغذات سے جان چھوٹے گی, پروسیسنگ کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا, آسانی سے آپ جو ہے وہ ان اداروں کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے, اور یہ اگست 2026 سے یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد جناب ساتویں خبر یہ ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ میں عام لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں اگر ان کا دھیان نہیں رکھیں گے تو ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک ڈرائیونگ کے انسٹرکٹر ہیں, انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ میں داخلے سے پہلے آپ کو وارننگ ہوتی ہے, اگر پہلے سے کوئی گاڑی اندر موجود ہے تو آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے. اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب گاڑیاں آ رہی ہیں تو تھوڑا سا بھی وقفہ اگر آئے تو اس میں اپنی گاڑی جو ہے وہ گھسیڑ دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے, اور خلاف ورزی پہ آپ کو 2000 سویڈش کرون جرمانہ ہو سکتا ہے. اور بہت سے علاقوں میں پولیس نے جو سٹاپ سائنز ہیں یا باقی جگہیں ہیں ان کو ڈرونز کے ذریعے واچ کر رہے ہیں, تو آپ سٹاپ سائن پہ اگر نہیں رکتے یا باقی جگہوں پہ بھی تو آپ شاید دیکھیں کہ ادھر وہاں پہ پولیس کی کوئی گاڑی نہیں ہے لیکن اوپر پولیس کا ڈرون جو ہے وہ آپ کو واچ کرتا ہے. اور بعض اوقات پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ سولین گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, تو لہٰذا یہ جو ٹریفک کے حوالے سے ہے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جرمانہ ہو سکتا ہے. اور جناب ساتویں خبر یہ ہے کہ لنچ کے دوران بھی اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو وہ آپ کا کام تصور ہوگا. ہوا یہ کہ یہاں پہ کوئی خاتون تھی, وہ لنچ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جاب پلیس سے باہر گئی, وہاں ان کو چوٹ لگ گئی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی کام کے دوران مجھے چوٹ لگی ہے. تو پہلی عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ واقعہ آپ کے کام سے باہر والی جگہ پہ ہوا ہے تو اس لیے آپ کا یہ کام جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن جب انہوں نے اگلی عدالت میں اپیل کی تو اپیل والی عدالت نے کہا کہ چونکہ وہ کام سے لنچ کرنے کے لیے گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اگرچہ حادثہ جو ہے وہ کام والی جگہ سے باہر کسی ریسٹورنٹ میں پیش آیا لیکن چونکہ وہ ورکنگ لنچ تھا تو اس لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کام ہی تصور کیا جائے گا, اور اس لیے جو بھی ان کو کمپنسیشنز وغیرہ ہے وہ ساری اس کے حوالے سے ہی ملنی چاہیے. اور جناب نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اتنی بچت کم کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ماہرین نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ باقی جب ایکسپینسز وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی بچت بھی کریں, ان مستقبل کے لیے جو ہے وہ اپنا کچھ رقم بچائیں. اگلی اور آخری اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ لوگ بہت سے جو ہے وہ شہد جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں, اور یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ شہد اصلی ہے یا نکلی ہے. میں بھی یہ بہت سوچتا تھا کہ بعض بڑی کم قیمت میں شہد دستیاب ہوتے ہیں اور کیا وہ اصلی ہیں. تو یہاں پہ ایک میگزین ہے, انہوں نے جناب ٹیسٹ کیا ہے یہ جتنے بھی کمرشل شہد یہاں پہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں, انہوں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے بہت احتیاط سے, اور انہوں نے تحقیق کے بتایا کہ جو مارکیٹ میں انہوں نے 12 جو شہد تھے ان کا ٹیسٹ کیا, یہ آپ سلائیڈ دیکھ سکتے ہیں, اس میں پوری تفصیل ہے. تو اس میں 12 میں سے صرف 5 جو شہد تھے برانڈز کے وہ اصلی نکلے, باقیوں میں چینی یا دوسری چیز وغیرہ انہوں نے ملائی ہوئی ہے, تو یعنی وہ 100% پیور نہیں ہے. اور تو جو تحقیق سامنے آئی ہے جو کہہ لیں کہ اصلی شہد پورے نہیں ہیں, ان میں ایکا کے مختلف اقسام کے شہد ہیں, ایلڈوراڈو کے ہیں, گرانت کے ہیں, اور یہ دوسرے جو شہد ہیں ان میں جو ہے وہ چینی اور دوسری چیزیں ملی ہوئی ہیں. جو بہتر یا جن کو کہنے کے جو کافی کام اصلی ہیں ان میں اینگل مارک کا ہے, اور گوڈ سوننگ ہے, اور ماریبیل کا ہے, اور خاص کر جو ہے وہ سوینس کے لانس کپس ہوننگ, یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ سب سے جو ہے وہ بہتر شہد ہے. تو آپ اپنے گھر میں جو آپ کے شہد ہیں آپ چیک کریں, تو اس سلائیڈ کے مطابق آپ اپنے گھر میں جو موجود شہد ہیں وہ چیک کریں کہ کیا آپ اصلی شہد کھا رہے ہیں یا وہ شہد کھا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ چینی اور دوسری چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے, اور یہ بتائیے گا کہ اس ولاگ میں سے کون سی جو ہے وہ خبر آپ کو زیادہ بہتر لگی ہے, اور مستقبل میں آپ کس طرح کی نیوز مزید جاننا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.